اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہری پور ہزارہ کے علاقہ آستانہ لیا بھیرا شریف پہ قطب الاقطاب شیخ الشیوخ زینت الاصفیاء خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مشائخ بھیرا شریف کے عرس مبارک کی تقریبات کے موقع پر میں تمام وابستگان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات صاحب عرس کے درجات کو مزید بلندیاں مزید رفتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مشائخ سے فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے، ہمیں اپنے مشائخ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ پیشتر برطانیہ میں تبلیغی سفر کے دوران حضرت پیر طریقت قبلہ پیر طیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات ہوئی تو آپ کی من موہنی شخصیت نے اپنا گرویدہ کر لیا۔ ہنس مکھ طبیعت اور اخلاق میں پاکیزگی، ملنسار طبیعت بتا رہی تھی کہ یہ پھول گلشن ولایت میں ہی کھلا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت پیر طیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملیں تو ان کی شخصیت، درخشندہ چہرہ اور ملنساری بتاتی ہے کہ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نسب کی طرح۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں کا ثمر اور مشائخ بھیرا شریف کی ایک جیتی جاگتی کرامت کا نام پیر طیب الرحمان دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات حضرت قبلہ کو اپنے اسلاف کی روحانی امانتوں کا امین اور ان کے فیوزات کو تقسیم کرنے والا قاسم بنائے۔ مشائخ بھیرا شریف کے تعارف میں سمجھتا ہوں کہ یوں تو بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے ان کے فیوزات کے پہلو ہیں، ان کی خدمات کے پہلو ہیں، ان کے اثرات جو معاشرے پر اور پوری دنیا پر ہیں، لیکن بہت بڑا تعارف یہ ہے کہ آستانہ لیا شوہر شریف کے بانی، فناف الرسول، مظہر الطاف نگاہ مصطفیٰ، پروردہ نگاہ مصطفیٰ، حضرت خواجہ عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ محبوب اور مراد مرید ہیں۔ عموماً مرید اپنے مشائخ کو یاد کر کے شوق کا اظہار تو کرتے ہی ہیں، مریدین اپنے مشائخ کو یاد کر کے ہجر میں آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن زہے وہ مرید جسے یاد کر کے خود شیخ آنسو بہائیں۔ زہے وہ مرید، کیا قسمت اس مرید کی اور کیا کہنے اس مرید صادق کے اور مرید کامل کے کہ جس کے ہجر میں خود شیخ آنسو بہائے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خواجہ عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ کامل الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنے مرشد کی بارگاہ میں یہ مقبولیت پانا مشائخ بھیرا شریف کا بہت بڑا شرف ہے۔ نہ جانے حضرت خواجہ عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر
حضرت خواجہ کامل الدین میں کیا کچھ دیکھ رہی تھی۔ آستانہ عالیہ بحیرہ شریف پہ جذب اور سلوک دونوں دریا رواں نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے اہل طریقت خانقاہی زندگی سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ بعض مشائخ کو جذب کا فیض ملا، بعض کو سلوک کا فیض ملا، بعض ایسی کامل ہستیاں ہوئیں جو مجمع البحرین ہیں، ان کے آستانے پہ جذب اور سلوک دونوں فیض تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہی مجمع البحرین آستانے کا نام آستانہ عالیہ بحیرہ شریف ہے۔ مشائخ بحیرہ شریف نے نہ صرف خود عشق رسول میں اور محبت الہی میں سرشار زندگیاں گزاری، بلکہ انہوں نے ہزاروں دلوں میں عشق الہی اور محبت رسول کے چراغ روشن کیے، لوگوں کو غفلت سے نکالا، با مقصد زندگی گزارنے کا درس دیا، اپنی نگاہ سے پتھروں کو تراش کے ہیرے بنا دیا، خار مغیلہ کے راستے پر چلنے والوں کو، دوزخ کے راستے پر چلنے والوں کو جنت کا راہی بنا دیا، بے کیف زندگی گزارنے والوں کو محبت رسول کے جام پلائے۔ آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کا فیض آج دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ یہی ہمارے مشائخ کی زندگیوں کا بڑا مقصد تھا، اور یہی خانقاہوں کا مقصد ہے کہ اندر کے ماحول کو صاف کرنا۔ باہر کے ماحول میں گندگی ہو تو انسانی جسمانی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اگر اندر کا ماحول ٹھیک نہ ہو، قلبی کیفیات ٹھیک نہ ہو، انسان روحانی بیماری میں مبتلا ہو، تو پھر وہ اپنی تخلیق کے مقصد سے ہی دور چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو ہی ضائع کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، اگر کوئی مرد راہ داں مل جائے، اگر کوئی سونا مرشد مل جائے، اگر کوئی کامل راہبر مل جائے، تو پھر زندگی کا راز، کائنات کا راز سمجھ آ جاتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان بصیرت پا جاتا ہے۔ بصارت کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، بصیرت کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ بصارت نہ ہو تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، بصیرت نہ ہو تو انسان ساری زندگی مغالطوں میں گزارتا ہے اور مقصد تخلیق سے کوسوں دور جا پڑتا ہے۔ بصیرت کہاں سے ملتی ہے؟ اہل اللہ کے آستانوں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنانے سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کی نگاہ سے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ میں نے حضرت خواجہ کامل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں پڑھا کہ آپ کہیں سے واپس تشریف لا رہے تھے بحیرہ شریف کی طرف، اور خشک سالی کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آپ سے بارہا مرتبہ گزارش کی گئی کہ آپ دعا کریں بارش ہو، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، واپس گھر نہیں پہنچے کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا، بادل بن گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، اور کئی دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایسی حدیثیں ہی کتابوں میں نہیں بلکہ ان کے مصداق بھی امت کے اندر موجود رہے ہیں، ایسے لوگ بھی امت میں موجود رہے ہیں جو مستجاب الدعوات تھے، جن کی صحبت سے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، جن کی نگاہ سے انسان منزل آشنا بن جاتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی شانیں عطا فرمائی. ہم ولی کسے کہتے ہیں؟ جو قولن فعلن حالن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص قولن فعلن حالن حضور کی اتباع کرے تو قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، جو حضور کی اتباع کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب بن گیا. تو جب اللہ نے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ دیا ہوگا؟ کیا تہی دامن رکھا ہوگا؟ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بڑی شانیں عطا کی، اختیارات، تصرفات، کرامات. یہ سب اسی باب میں ہیں کہ جو جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کامل ہوتا ہے، اتباع رسول میں جتنا بلند درجہ اسے حاصل ہوتا ہے، اسی قدر اسے اختیارات، تصرفات، کرامات یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شانوں سے نوازا جاتا ہے. جتنا وہ حضور کی اتباع میں بلند مقام پہ ہوگا اتنا ہی وہ ولایت میں بلند مقام پہ ہوگا. آستان عالیہ بحیرہ شریف کے مشائخ فنا فی الرسول، اتباع رسول میں زندگیاں گزارنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی. بعض لوگ جب اولیاء کی کرامات کا، تصرفات کا انکار کرتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کبھی غور سے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پاک نے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شان کو واضح فرمایا ہے. جہاں تک اولیاء کا تعلق ہے، بالخصوص حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. کہ حضرت آصف بن برخیہ نے فرمایا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر میں تخت لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے کے آؤں گا. فعل کی نسبت اپنی طرف کی. اور سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 81 والے سلیمان الریح آصفہ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا. تجری بامرہ، جدھر حضرت سلیمان علیہ السلام حکم کرتے ہیں ہوا ادھر چلتی ہے. تجری بامرہ، حکم حضرت سلیمان کر رہے ہیں. امرہ ہی، یہ ہی ضمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. تو قرآن پاک کی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 81 بتا رہی ہے کہ مجازن انبیاء کرام اولیاء کرام کی طرف نسبت کر دی جائے تو اس سے شرک نہیں ہوتا کہ ہوائیں ان کے حکم سے چل رہی ہیں، بارش ان کے حکم سے برس رہی ہے. اس سے شرک نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے خود نسبت کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. تجری بامرہ، ہوا ان کے حکم سے چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اتباع کی برکت سے اولیاء کرام کو فیضان ولایت نصیب فرمایا. میرے اور آپ کے آقا کریم تاجدار ختم نبوت ہیں، آخری نبی بن کے تشریف لائے اور آپ کی امت میں برکات نبوت یہ قیامت تک جاری رہیں گی. ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ولایت قرب رسول کا نام ہے. اور ولی مظہر ہوتا ہے اپنے نبی کے فیض کا. جس طرح حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید و سرور ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء پہلی امت کے اولیاء سے زیادہ شان رکھتے ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. بحیرہ شریف کے ان مشائخ کی زندگیاں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سرشاری میں گزری ہے، دوسری طرف ان کے وجود سے مخلوق خدا کو ہدایت ملتی رہی اور دنیاوی و اخروی معاملات میں ان کا وجود مخلوق خدا کے لیے نفع بخش تھا. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں اپنے مشائخ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدا بہار دئیں اس باغ
ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਖਿਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਵਣ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਹਰ ਭੁੱਖਾ